عمران سیریز ناول کالا جادو باعث سید علی حسن کھیلانی دہشت ناک اور ماورائی نمبر نیا ناول دوسرا حصہ مکمل ناول فریدی بیٹا انجانے میں روزہ بیٹی ایک ایسے شیطان کے پجاری کے چنگل میں پھنس چکی ہے جس کی براہ راست شیطان ملعون تک رسائی حاصل ہے۔ طارق نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کرنل فریدی سے کہا جو غور سے اپنے ملک کے معروف سیاح طارق کی بات غور سے سن رہا تھا۔ طارق صاحب، مجھے سید نور عالم شاہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ تم واپس جاؤ۔ شیطان کے خاص ساتھی گمباروں کی کالی دنیا میں پہنچنے کا ذریعہ خود ہی بن جائے گا، مگر میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں روزہ کی کس طرح مدد کروں جو شیطان پرستوں کی کالی دنیا کی قیدی بن چکی ہے اور وہاں بہت پریشان ہوگی، مگر آپ کو دیکھ کر میری امید جاگ چکی ہے کہ میں روزہ کی مدد کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو میری رہنمائی کرنی ہوگی۔ غالباً شاہ صاحب نے مجھے آپ کا ہی اشارہ دیا ہوگا، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے طارق کو اپنے سامنے پا کر بہت خوشی اور تسلی ہو رہی تھی، کیونکہ کرنل فریدی طارق کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا اکثر حصہ افریقہ اور خاص کر جنوبی امریکہ کے گھنے جنگلوں میں گزرا ہے، اور جوزف کی طرح اس کے بھی تاریک جنگلوں کے وچ ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں۔ طارق بھی متعدد بار شیطان کی سیاہ قوتوں سے ٹکرا چکا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے ان کا خاتمہ بھی کر چکا ہے۔ کرنل فریدی یہ بھی جانتا تھا کہ طارق ماورائی سلسلہ میں عمران کے ساتھی جوزف سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا، اس لیے طارق کو دیکھ کر کرنل فریدی خوش ہو گیا تھا۔ کرنل فریدی شاہ صاحب سے ملنے کے بعد سیدھا اپنی کوٹھی میں آ گیا تھا۔ شاہ صاحب نے کرنل فریدی کو یہی کہا تھا کہ وہ فکر نہ کرے، اس کے ساتھی روزہ کے لیے اس کو خود ہی شیطان کی خاص جگہ کالی دنیا کا سفر کرنا پڑے گا، مگر ہمت کرنے سے وہ اپنی ساتھی کو کالی قوتوں کے شکنجے سے چھڑوا سکتا ہے اور شیطان پرست کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ شاہ صاحب سے ملے ہوئے اسے 3 دن ہو گئے تھے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شیطان پرست گمباروں کی کالی دنیا میں کس طرح جائے گا جہاں اس کی ساتھی روزہ شیطان پرستوں کی قیدی بن چکی تھی۔ اگر کوئی مجرم تنظیم ایسی حرکت کرتی تو کرنل فریدی اپنی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ سے اب تک شعلہ فشاں بن کر مجرم تنظیم سے ٹکرا چکا ہوتا اور اس کا خاتمہ کر چکا ہوتا، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا اور ایک طاقتور شیطانی قوت اس کو چیلنج کر رہی تھی، اور اس معاملے میں کرنل فریدی روحانی قوتوں کے بغیر خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، اور اس شش و پنج میں اسے طارق کا خیال ہی بھول گیا تھا۔ ویسے بھی طارق من موجی آدمی تھا، جب مرضی ہوتی کافرستان کا چکر لگا لیتا، ورنہ وہ تاریک جنگلات میں ہوتا یا پھر امریکہ میں ہوتا، اپنے آبائی ملک کافرستان کم نہیں آتا تھا، یا پھر کرنل فریدی جب کسی جنگل کی مہم سر کرنی ہوتی تو اس وقت وہ طارق سے رابطہ کرتا تھا، اور کرنل فریدی کے کہنے پر طارق کافرستان کا رخ کرتا تھا، اور آج اچانک طارق کو دیکھ کر کرنل فریدی خوش ہو گیا تھا۔ کرنل فریدی نے روزہ کے اغوا ہونے اور پراسرار دھوئیں میں گمباروں سے ٹکراؤ اور شاہ صاحب سے ملاقات ہونے کا تمام واقعہ سنا دیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے اور عمران کے ہولناک خواب کا واقعہ سنا دیا تھا، جس کے بعد ہی جولیا اور روزہ پراسرار طریقے سے اغوا ہوئی تھیں۔ کرنل فریدی کی باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے طارق نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا، پھر اپنی آنکھیں کھول دی تو کرنل فریدی نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ کیا ہوا طارق صاحب، کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ کرنل فریدی نے حیرت سے طارق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فریدی بیٹا، یہ اتفاق ہی ہے کہ میں کافرستان آیا ہوں، میں تو برازیل کے جنگلوں میں تھا کہ بس اچانک تم سے ملنے اور اپنے ملک کافرستان آنے کا دل کیا اور میں یہاں آ گیا۔ بس یوں سمجھو کہ شاہ صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے میں تمہاری مدد کو آ گیا، اور یہ تم نے اچھا کیا کہ مجھے تمام باتیں بتا دی ہیں، اور بقول تمہارے شاہ صاحب نے تم سے یہی کہا ہے کہ تم شیطان کے خاص ساتھی گمباروں کی کالی دنیا میں پہنچا دیے جاؤ گی۔ غالباً بات یہ ہے کہ گمباروں انتہائی غلیظ اور رذیل دنیا کا شیطان نمائندہ ہے۔ میں نے اپنے علوم سے معلوم کر لیا ہے کہ اس شیطان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر یہ درست ہے کہ وہ شیطان بہت زبردست سہارانہ قوتوں کا مالک ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ غلاظت کی دنیا میں جہاں بہت آگے بڑھ چکا ہے، وہاں وہ شیطان کے نام پر بہت سے لوگوں کو شیطان ملعون کے نام کی بلی بھی چڑھا چکا ہے، اور اس کے یہ گناؤنا کھیل ابھی تک جاری ہے۔ اب شیطان کے یہ خاص نمائندہ روزہ بیٹی اور عمران کے ساتھی جولیا کو اغوا کر چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی بھی قربانی دینا چاہتا ہے۔
عموماً شیطان پرست غلیظ عمل کرنے اور شیطانی علوم حاصل کرنے کے لیے اپنی عمر گزار دیتے ہیں اور پھر جا کر ان کو شیطانی علوم میں دسترس حاصل ہوتی ہے، مگر ماہ جوانی میں ہی شیطان کا خاص نمائندہ بن چکا ہے۔ شیطان کو خوش رکھنے کے لیے انسانوں کی بھینٹ دیتا رہتا ہے، اور اس بار اس نے روشنی کے خاص نمائندوں سے ٹکر لینے کے لیے اس کی خاص ساتھیوں کو چن لیا ہے۔ طارق نے جبڑے پھینچ کر کہا تو کرنل فریدی نے بھی اپنے ہونٹ سختی سے پھینچ لیے، کیونکہ وہ اس ماورائی مہم میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اچھا بیٹا، یہ بتاؤ کہ شیطان پرست مہاگمباروں کی بنائی ہوئی ہولناک کالی دنیا میں تم خود جاؤ گے یا کسی اور کو روزہ کی مدد کے لیے بھیجو گے؟ طارق نے اس بار سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس بار کرنل فریدی نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔ فریدی بیٹا، جہاں تک میرا علم کہتا ہے، شیطان پرست کی اس کالی اور ہولناک دنیا میں صرف ایک فرد جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص عمل سے گزر کر وہاں جایا جا سکتا ہے، اور میں اس عمل کو جانتا ہوں، مگر اس عمل کے ذریعے میں خود کسی ایک فرد کو وہاں بھجوانے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، جس کے ذریعے وہ روزہ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ طارق نے کہا، کیونکہ کرنل فریدی اچھی طرح جانتا تھا کہ پراسرار اور حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک طارق بھی جوزف کی طرح پراسرار مخفی قوتوں کا ماہر ہے اور متعدد شیطانی قوتوں کا خاتمہ کر چکا ہے، اس لیے روشن خیال ہونے کے باوجود وہ طارق کی باتوں کو کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو میں خود روزہ کے لیے مہاگمباروں کی کالی دنیا میں جاؤں گا، کیونکہ روزہ کے لیے میں اپنے کسی ساتھی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ کرنل افریدی نے مضبوط اور خشک لہجے میں کہا تو طارق مسکرانے لگا، جیسے اسے مکمل یقین تھا کہ کرنل افریدی اسے یہی جواب دے گا۔ مگر طارق صاحب، یہ کیسی مہم ہے جس میں ایک ہی فرد جا سکتا ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ اس شیطانی دنیا میں نہیں جا سکتے؟ کرنل فریدی نے ہنکارہ بھر کر پوچھا۔ فریدی بیٹا، تمہیں نور عالم شاہ صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں کہ وہ شیطان پرست نوجوانی میں ہی کافی بڑا سہار بن چکا ہے اور شیطان کے نام پر بے شمار انسانی قربانیاں دے چکا ہے، اور اس کی ناپاک حرکتیں اب حد سے بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ شیطان کا خصوصی نمائندہ بننے کے لیے ہر وہ گندا عمل کرے گا جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں کالی دنیا میں جا کر روزہ بیٹی کی مدد ضرور کروں گا۔ طارق نے اسے سمجھاتے ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں طارق صاحب، آپ مجھے اس شیطان کی کالی دنیا میں جانے کا راستہ بتا دیں۔ میں خود اس شیطانی سہار سے نمٹنا چاہتا ہوں۔ میں روزہ کی خاطر اپنے کسی ساتھی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور ویسے بھی یہ مہم کوئی عام مہم نہیں، یہ ماورائی کیس ہے، اور میرے ساتھی عمران کے ساتھیوں کی طرح بہت کم ہی ماورائی کیس میں پھنسے ہیں۔ وہ شیطانی سہار کی کالی دنیا میں روزہ کی مدد کرنے کے بجائے خود مشکل میں پھنس کر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر یہ کوئی بھی عالمی مجرم یعنی زیرو لینڈ یا عالمی دہشت گرد تنظیم ریڈ ڈیتھ کے نمائندے ہوتے تو میں اپنے کسی بھی ساتھی کو بھیجتا تو وہ اکیلا ہی اس خطرناک ایجنٹ سے ٹکرا جاتا اور اسے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیتا، اور روزہ خود بھی مجرموں کو سبق سکھا دیتی۔ مگر یہاں معاملہ مختلف ہے، اس لیے میں خود ہی کالی دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل فریدی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو طارق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فریدی بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ روزہ بیٹی کی طرح عمران کے ساتھی جولیا بھی کالی طاقتوں کے ہاتھوں اغوا ہو کر مہاگمباروں کی ہولناک کالی دنیا میں پہنچا دی گئی ہے۔ جہاں تک میرا علم کہتا ہے، عمران اپنے ساتھی جوزف کی بدولت اپنی ساتھی جولیا کی خاطر کالی دنیا کا سفر ضرور کرے گا، اور جوزف کی کوشش ہوگی کہ عمران کالی دنیا میں نہ جائے، اس لیے جوزف جولیا کے لیے کالی دنیا کا سفر خود کرنا چاہے گا، مگر میرے علم اور اندازے کے مطابق عمران خود جولیا کے لیے کالی دنیا کا سفر کرے گا۔ تم ایسا کرو کہ اس معاملے میں یا تو مجھے کالی دنیا میں جانے دو یا پھر جوزف اور عمران کی مدد حاصل کر لو، کیونکہ عمران اور جوزف کئی بار شیطانی قوتوں سے الجھ کر ان کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ گو کہ میرے علم کے مطابق یہ مہم عمران کے لیے آسان نہیں ہوگی، مگر عمران کے پیچھے روشنی کی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ ان کی دعاؤں اور مدد سے عمران متعدد بار سفلی قوتوں کو نیست و نابود کر چکا ہے، اس لیے تم اس مہم کے لیے عمران سے مدد لے سکتے ہو۔ وہ کالی دنیا میں اپنی ساتھی جولیا کی مدد کرنے کے ساتھ روزہ بیٹی کو بھی واپس لے کر آ سکتا ہے۔ طارق نے کرنل فریدی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، نہیں طارق صاحب، میں روزہ کے لیے کسی کی مدد نہیں لے سکتا، کیونکہ میں عمران کی طرح بہت کم ماورائی کیس میں الجھا ہوں، مگر اللہ کے کرم سے میرے پیچھے بھی روشنی کی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب نے میری براہ راست مدد نہیں کی، مگر ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس ماورائی کیس میں اب شیطان کے خاص ساتھی مہاگمباروں کی کالی دنیا میں جوزف کی طرح میرے اور عمران سے زیادہ اس شیطانی سہار کی کالی دنیا میں اس شیطان کا زیادہ آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔
مگر عمران جولیا کی خاطر کالی دنیا میں جائے نہ جائے، مگر میں روزہ کی خاطر کسی کو بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ماہگمباروں کی کالی دنیا میں خاص عمل سے صرف ایک ہی فرد اس شیطانی دنیا میں جا سکتا ہے، تو میں خود ہی اس انجانی دنیا کا سفر کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس ماورائی مہم میں سفری قوتوں کا مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں، مگر اللہ پاک کی ذات پر یقین ہے کہ وہ اس ماورائی کیس میں میری مدد ضرور کریں گے، کرن افریدی نے یقین سے کہا۔ تو تم روزہ کے لیے اس خود ہولناک دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کیا واقعی یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے؟ طارق نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ بار بار ہولناک دنیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر وہ ایسی کیا جگہ ہے جہاں جانے کے لیے کسی خاص عمل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کرنل فریدی نے حیرت سے سوال کیا۔ فریدی بیٹا، وہ واقعی ہولناک دنیا ہے۔ شیطان پرست مہاگمباروں نے بے شمار شیطانی طاقتوں کی مدد سے اس انجانی اور پراسرار دنیا کو اس دنیا سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اس سفلی اور قوتوں کے مالک کے پاس بے شمار غلیظ اور خوفناک طاقتیں ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تم اس کی قوتوں کا مقابلہ کر سکو گے، مگر پھر بھی تم اگر ماہگمباروں کی کالی دنیا کا سفر کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہاں جانے کا راستہ بتا سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنے حواس پر قابو پا کر ہمت اور بہادری کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا۔ گو کہ عمران بھی تمہاری طرح پاکیزہ کردار کا اور تمہاری طرح ہی روشنی کا نمائندہ ہے، مگر شیطانی سحر ماہگمباروں کی کالی دنیا میں عمران کو بھی بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تم اور عمران مل کر اس انجانی دنیا میں شیطان پرستوں کا مقابلہ کرو تو اس ہولناک اور سحر و اسرار کی سرزمین کا خاتمہ کر دو گے، مگر بات وہی ہے کہ سحر کی دنیا میں ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ طارق نے کہا۔ تو تم اس مہم میں کب جانا چاہو گے؟ مگر ایک دفعہ میں پھر تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے ہی ماہگمباروں کی سر و اسرار کی انجانی اور خوفناک دنیا یعنی کالی دنیا میں جانے دو۔ تم لاکھ سیکرٹ ایجنٹ ہی صحیح، مگر کالی دنیا کی شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ طارق نے ایک دفعہ پھر کرن افریدی کو مشورہ دیا۔ نہیں طارق صاحب، میں جو فیصلہ ایک دفعہ کر لیتا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے کتنی مشکلات کیوں نہ ہو، اور ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ میں روزہ کی خاطر اس ماورائی مہم میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر میرا کوئی اور ساتھی بھی مشکل میں ہوتا تو میں اس کی خاطر بھی ہر مشکل میں کود جاتا، کرن افریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ تو طارق نے اس کے مضبوط ارادے کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ماہگمبارو جولیا اور روزہ کو اپنی قربانی کے لیے بینڈ چڑھانے کے لیے تیاری کر چکا ہے، اس لیے تمہارا راستہ اس نے روکنا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ہم میں سے کوئی ایک ماہگمباروں کی کالی دنیا میں جا کر اپنے ساتھیوں کی مدد کرے، ورنہ وہ دونوں موت کا شکار ہو جائیں گی۔ طارق نے فکر مندی سے کہا۔ طارق صاحب، آپ مجھے اس شیطانی سحر کی کالی دنیا جو خوف اور دہشت کی دنیا ہے وہاں جانے کا طریقہ کار بتا دیں تاکہ میں اپنی ساتھی روزہ اور عمران کے ساتھی جولیا کی مدد کر سکوں۔ کرنل فریدی نے طارق کے منہ سے جولیا اور خاص کر روزہ کی قربانی کا سن کر فکر مندی سے کہا۔ فریدی بیٹا، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کالی دنیا میں تم ان کی مدد کی بجائے خود مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ طارق نے کرنل فریدی کو پھر مشورہ دیا۔ نہیں طارق صاحب، کچھ بھی ہو جائے میں روزہ کی خاطر اس انجانی دنیا میں جاؤں گا۔ ہاں، اگر آپ بھی میرے ساتھ جا سکتے تو اچھی بات ہے، مگر آپ کو کالی دنیا میں نہیں بھیج سکتا، میں کسی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا، کرن افریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ طارق نے اس کی بات غور سے سنی اور طویل سانس لے کر ہنکارا بھرا اور نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ سرخ رنگ کی کار تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس گاڑی میں دو جوڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک جوڑی آگے بیٹھی تھی اور ایک جوڑی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ کار تیزی دار حکومت سے دور ایک ملحقہ گاؤں میں جا رہی تھی۔ ابھی باقی کتنا سفر ہے؟ خبرو نوجوان ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے بیزاری سے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ بس ابھی سے تھک گئی ہو؟ نوجوان نے کار چلاتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ نہیں، میں تھک تو نہیں گئی، میں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں، یہ تو ایک مختصر سفر ہے، مگر مجھے معلوم نہیں کہ ہم جس بابا سے ملنے جا رہے ہیں کیا وہ ہماری مدد بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ لڑکی نے لمبا سانس لے کر کہا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوں گے بھی نہیں۔ روزی، تمہیں اتنی فکر مند کیوں ہو؟ حالانکہ ساتھی ہمارے ہم سے جدا ہوئے ہیں اور فکر تمہیں ہو رہی ہے۔ نوجوان ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو ٹائیگر تھا اور اس کے ساتھ روزی راسکل بیٹھی ہوئی تھی اور پچھلی سیٹوں پر صالحہ اور صفدر بیٹھے ہوئے تھے،
تمہارے ساتھ ہی میرے بھی تو ساتھی ہوئے، تمہارا استاد عمران بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس کی آنکھ میں کسی عورت کے لیے بد نظری نہیں دیکھی، نہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کسی لڑکی سے کوئی غیر شرعی حرکت کی ہو۔ روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو کیا میں تمہیں ایک غیر شرعی مرد لگتا ہوں؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کب کہا ہے تم غیر شرعی ہو؟ روزی راسکل نے حیرت سے کہا، اسے ابھی تک ٹائیگر کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو میں تمہارے لیے غیر نہیں ہوں، تمہارا مرد ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ زبان کاٹ کر رکھ دوں گی، تم میرے کوئی مرد نہیں ہے، میں کنواری لڑکی ہوں، سمجھے تم؟ روزی راسکل نے ٹائیگر کی بات سمجھ کر غصے سے چلا کر کہا۔ ٹائیگر کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ تھی اور روزی راسکل کو غصے میں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اور تیز ہو گئی۔ مسٹر ٹائیگر، تم تو بہت سنجیدہ ہوا، تمہارا کیسے مذاق کا موڈ بن گیا؟ پیچھے بیٹھی صالحہ نے حیرت سے ٹائیگر سے پوچھا۔ مس صالحہ، بات دراصل یہ ہے کہ باس بہت زندہ دل اور ہر کسی سے ہنسی مذاق کرنے والے انسان ہیں۔ جب سے باس مس جولیا کے لیے شیطان کے کسی کالی دنیا میں گئے ہیں، ہم سب ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں، اور میں باس کا شاگرد ہونے کے ناطے اپنے استاد کی غیر موجودگی میں مذاق کر کے اپنا اور تم سب کا دل خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹائیگر نے اپنا منہ پیچھے کر کے صالحہ کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر آگے دیکھ کر بڑی مہارت سے کار چلانے لگا۔ دراصل جولیا کے پراسرار اغوا کے بعد عمران اپنے کسی ساتھی سے مشورے کے بغیر جوزف کے بتائے ہوئے پراسرار عمل کے ذریعے شیطان پرستوں کی کالی دنیا میں چلا گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھی غمگین اور پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ روزی راسکل نے بھی ٹائیگر سے کہا کہ وہ عمران کے سلسلے میں کسی عمل سے رابطہ کرے جو عمران اور جولیا والے کیس میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ اس پر ٹائیگر کو سید چراغ شاہ صاحب یاد آ گئے تھے۔ ٹائیگر نے معلوم کروا لیا تھا کہ شاہ صاحب جو کہیں گئے ہوئے تھے اب واپس آ گئے ہیں۔ ٹائیگر نے عمران اور جولیا کی مدد کرنے کے لیے صفدر سے رابطہ کیا، کیونکہ وہ بھی عمران اور جولیا کے چلے جانے کے بعد خلا محسوس کر رہا تھا۔ صفدر نے صالحہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کو کہا، کیونکہ وہ بھی کئی بار عمران اور جولیا کا پوچھ چکی تھی۔ اس وقت وہ سب سید چراغ شاہ صاحب سے ملنے جا رہے تھے تاکہ وہ اس پراسرار کیس میں ان کی رہنمائی کریں، گو کہ پروفیسر نصیر احمد نے عمران سے کہا تھا کہ وہ اس پراسرار کیس میں اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے، البتہ ماورائی طریقے سے وہ شیطان پرستوں کی کالی دنیا میں جا سکتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے ساتھی جوزف کی رہنمائی لے سکتا ہے، اور عمران جولیا کے لیے بغیر کسی سے مشورہ کیے کوئی پراسرار عمل کر کے جولیا کو شیطان پرست کے چنگل سے چھڑوانے کے لیے کالی دنیا میں جانے کا عمل پڑھ کر پراسرار طریقے سے غائب ہو چکا تھا، اور جولیا کے جانے کے بعد اب عمران بھی نہیں تھا، اس لیے سب پریشان تھے۔ ویسے ٹائیگر، میں تم پر حیران ہوں اور خوش بھی ہوں کہ تم نے اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے، اور تمہارے لیے تو شادی کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سیکرٹ سروس والے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اپنے چیف ایکسٹو سے اجازت لینی پڑے گی، اور ہمارا چیف اس معاملے میں بہت سختی ہے۔ لیکن تم جوزف جوانا اور ربار تو عمران صاحب کے لیے کام کرتے ہو، تمہیں تو اپنی شادی کے لیے ہمارے چیف سے اجازت نہیں لینی پڑے گی، صفدر نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کون سی لڑکی اپنے لیے چن لی ہے اور وہ لڑکی کون ہے؟ اس بار ٹائیگر نے حیران ہو کر صفدر سے پوچھا۔ ارے ابھی تو تم روزی راسکل کو اپنا بنانے کا کہہ رہے تھے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا تو صالحہ نے بھی مسکراتے ہوئے صفدر کی تائید میں سارے لا دیا۔ ارے وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ اس جن زادی سے کون شادی کرے، میرا بھی پاگل خانے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ٹائیگر نے صفدر کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، اے مسٹر، تم نے مجھے یعنی روزی راسکل کو جن زادی کہا ہے اور مجھ سے شادی کرنے کا انکار کیا ہے، ابھی سوری کرو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی جس سے تم ساری زندگی اپنا زخم چاٹتے رہو گے، روزی راسکل نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ کیرلود نگاہوں سے ٹائیگر کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر روزی راسکل کی بات سن کر مسکراہٹ تیز ہو گئی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں کسی کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے ابھی شادی کرنی ہے، اس لیے میں تم سے کیوں معذرت کروں؟ ہاں، جب بھی میرا شادی کرنے کا پروگرام بن جائے گا تو میں کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ ٹائیگر نے اپنے شانے اچکا کر اور روزی راسکل کی طرف شرارت سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کے کالی دنیا جانے کے بعد نہ جانے آج کیوں اپنے استاد عمران کے رنگ میں آنے کا دل کر رہا تھا، اور جس طرح عمران جولیا کو تڑپاتا رہتا تھا، اسی طرح آج ٹائیگر روزی راسکل کو تڑپا رہا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ روزی راسکل غصے کی بہت تیز ہے، مگر حیرت انگیز طور پر سنجیدہ مزاج ٹائیگر آج مذاق کے موڈ میں لگ رہا تھا اور روزی راسکل کو ستانے میں لگا ہوا تھا۔ اے مسٹر، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی کا سوچا بھی تو میں تمہارے اور اس دم چھلی کے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گی، سمجھے تم؟ روزی راسکل نے پھر غصے سے پھنکارتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تو اس کی بات سن کر ٹائیگر ہنسنے لگا اور صفدر اور صالحہ بھی روزی راسکل کو غصے میں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کیوں؟
تم کیا میری محبت ہو یا میری بوس ہو جس کی ہر بات پر میں ہاں کرتا رہوں؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور جو چاہے کروں، تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا پیچھا قیامت تک نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارے باس نے خود ہی مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہاری مجھ سے شادی کروا دے گا۔ میں مشرقی اور پاک باز لڑکی ہوں۔ میں نے جس کو ایک دفعہ اپنا جیون ساتھی چن لیا، اب اس سے ہی شادی کروں گی، اور تم خوش قسمت ہو جو میں نے اپنے لیے تم جیسے احمق شخص کو ہی چن لیا ہے۔ اس بار وزیر راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا، اس پوری دنیا میں ہی ایک نظر آیا ہوں جس کو پھانسی کے پھندے میں لٹکانا ہے۔ میں بہت ہی ظالم قسم کا خوفناک اور جلاد صفت شخص ہوں۔ جو عورت میری زندگی میں آئے گی وہ بیچاری بے موت ماری جائے گی۔ ٹائیگر نے اپنی شکل کو خوفناک بناتے ہوئے کہا، اس لیے تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں ہی تم جیسے احمق جلاد کے لیے چنی گئی ہوں۔ میں تم جیسے جلادوں کو اچھی طرح ٹھیک کرنا جانتی ہوں۔ روزی راسکل نے ٹائیگر کی بات سن کر بدستور مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ تم جیسی وحشی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس سے تو کنوارا رہنا ہی بہتر ہوگا۔ ٹائیگر نے روزی راسکل کی نقل کرتے ہوئے کہا اور پھر منہ بنا کر اسے جواب دیا، تم نے مجھے روزی راسکل کو وحشی لڑکی کہا؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے وحشی لڑکی کہا؟ ٹائیگر کی بات سن کر روزی راسکل نے غصے سے زخمی ناک کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، اسے خاموش ہو جاؤ ورنہ شوٹ کر کے گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ ایک تو میرا باس اور ان کی ساتھی پراسرار دنیا میں پھنس چکے ہیں، دوسرا تم میرا دماغ چاٹ رہی ہو۔ ٹائیگر نے کہا۔ صفدر اور صالحہ ان دونوں کی نوک جھونک سے محفوظ ہو کر مسکرا رہے تھے۔ ویسے مسٹر ٹائیگر، میں روزی راسکل کی حمایت کروں گی کیونکہ عورت ذات ہونے کے باوجود زیر زمین دنیا سے تعلق ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کیچڑ میں نہیں گھسی اور خود کو صاف رکھا ہے۔ حالانکہ اس فیلڈ میں لڑکیاں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتی اور خراب عورتیں ہی اس فیلڈ میں چل سکتی ہیں، مگر روزی راسکل نے خود کو اس کیچڑ سے بچا رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ روزی راسکل جیسی لڑکی اس خطرناک فیلڈ میں بھی پاک دامن ہے۔ ایسی لڑکی پر تو تمہیں فخر کرنا چاہیے۔ صالح نے اس بار روزی راسکل کی تعریف کرتے ہوئے ٹائیگر سے کہا، ہاں مس صالحہ، آپ کی یہ بات تو واقعی درست ہے کہ روزی راسکل ہوس پرست درندوں کے درمیان ہونے کے باوجود خود کو محفوظ کیے ہوئے ہے، گو کہ اس کا اپنا کلب ہے، مگر اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے تو رہتا ہی ہے، اور اس جیسی خوبصورت لڑکی کی مثال ایسی ہے جیسے خونخوار شیروں کے درمیان ایک معصوم ہرنی کی سی ہو، مگر روزی راسکل کسی شیرنی کی طرح چھٹے ہوئے بدماش اور گنڈوں کے درمیان رہ رہی ہے، اور وہ عیاش پرست گنڈے اس کی نظر میں کسی گدڑ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ صالح کی بات سن کر ٹائیگر نے غالباً پہلی دفعہ کھل کر روزی راسکل کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر روزی راسکل کا حسین چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا اور مسکراتے ہوئے ٹائیگر کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ حالانکہ روزی راسکل نے آج تک کسی بھی مرد کو اس طرح محبت بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر روزی راسکل کا غصہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، ہر وقت غصہ اس کی ناک پر سوار رہتا ہے۔ ٹائیگر نے روزی راسکل کو اپنی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بوکھلا کر کہا، اس کی وجہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ روزی راسکل کا یہی غصہ اس کی پاک دامنی اور حفاظت، عزت و عصمت ہے۔ اس کے غصے کو دیکھ کر کوئی بھی گنڈا اس کی طرف نہیں دیکھتا، اور ویسے بھی روزی راسکل ایک اچھی فائٹر اور ذہین لڑکی ہے، اس لیے تمہاری سے جوڑی خوب جمے گی۔ اس سے پہلے کہ روزی راسکل ٹائیگر کی بات پر غصہ کرتی، صفدر نے روزی راسکل کے غصے کی اہمیت بیان کی۔ میں جس فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں اس فیلڈ میں واقعی سب ہوس پرست درندے ہیں، مگر ٹائیگر اور اس کا استاد کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں کبھی کسی عورت ذات کے لیے ہوس نہیں دیکھا، اور خاص کر انڈر ورلڈ کی دنیا میں ہونے کے باوجود میں نے ٹائیگر کا کسی حسین سے حسین لڑکی سے بھی افیئر نہیں سنا۔ ٹائیگر بہت پاک دامن اور عظیم خیال کا مالک ہے، اس کی آنکھ میں کبھی ہوس نہیں آیا، اور چونکہ میرا بھی ٹائیگر کی طرح انڈر ورلڈ سے تعلق ہے، اس لیے مجھے ٹائیگر سے بہترین ساتھی نہیں مل سکتا، اور میں نے اپنے لیے ٹائیگر کو اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے۔ اس بار روزی راسکل نے ٹائیگر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو ٹائیگر مسکرا دیا۔ ویسے آپ دونوں کا آپس میں کیا پروگرام ہے؟ آپ دونوں کی بھی تو باس نے جوڑی بنائی ہے، آپ دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو مسٹر ٹائیگر، تم عمران صاحب کے شاگرد ہو، مجھ سے زیادہ عمران صاحب کو جانتے ہو کہ ان کو مذاق کرنے کی عادت اور دوسروں کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے، اور ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں، بس ہم سب سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں، سب ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایک ہی گروپ اور ٹیم کے رکن ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ نے بھی مسکراتے ہوئے سارے لا دیا، اچھا مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہم جس بابا جی کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ واقعی مسٹر عمران اور مس جولیا کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکیں گے؟ اس بار روزی راسکل نے حیرت سے کہا، روزی راسکل، تم سید چراغ شاہ صاحب کے بارے میں شاید نہیں جانتی، وہ بہت ہی اللہ والے اور صاحب علم انسان ہیں، اور ان جیسے انسان بہت ہی کم ہیں۔
عمران صاحب ان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اور کئی مواقعوں پر جب عمران صاحب سفلی قوتوں کے ہاتھوں مشکل کا شکار ہوئے ہیں تو سید چراغ شاہ صاحب کی مدد سے ہی وہ شیطان پرستوں کے سیر سے نکلے ہیں، اور ان کی مدد سے شیطان پرستوں کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ صالحہ نے روزی راسکل کو سمجھاتے ہوئے کہا تو روزی راسکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران ان کی کار سید چراغ شاہ صاحب کے گھر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ شاہ صاحب کے گھر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ عمران کے ساتھی اس بار اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ ان سے ملنے آئے ہیں۔ یہ تو ایک کچا مکان ہے، کیا یہ غریب انسان تمہارے استاد اور اس کی ساتھی لڑکی کی مدد کر سکے گا؟ روزی راسکل نے حیرت سے سادہ سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جہاں سبھی ایک چٹائی پر نیچے فرش پر بیٹھے تھے۔ روزی راسکل، کبھی کبھی تم بے تکا ہی بول جاتی ہو، سوچتی نہیں ہو کیا میرا آدمی ہی اس ماورائی کیس میں باس اور مس جولیا کی مدد کر سکتا ہے؟ شاہ صاحب اللہ والے ہیں، اور ماورائی کیس میں اللہ والے ہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ٹائیگر نے حیرت اور غصے سے روزی راسکل سے کہا تو روزی راسکل بھی چھنپ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ واقعی اس نے بے تکا سوال کیا تھا۔ اچانک ان چاروں کی نظر دروازے پر پڑی تو چاروں چونک پڑے۔ جولیا ایک بار پھر اندھیر نگری کی قیدی بن چکی تھی۔ اندھیرا اتنا گٹاٹوب تھا کہ جولیا کو اس اندھیرے میں شدید گھبراہٹ ہونے لگی اور اس پر خوف کا غلبہ چھانے لگا۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا، اس نے اس اندھیرے میں ہی اندازے سے آگے چلنا شروع کر دیا، مگر ابھی جولیا تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ اس کو شدید ٹھوکر لگی اور وہ دڑم سے نیچے گری تو اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ دراصل وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر نیچے گری تھی، اور جیسے ہی جولیا نیچے گری اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے اس چیز کو ٹٹول کر دیکھا تو اس کا ہاتھ لتھڑ سا گیا، جیسے اس نے کسی لیسدار مادے کو چھو لیا ہو۔ جولیا نے اس لیسدار چیز کو ہاتھ سے چیک کیا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی جو کہ خون آلود تھی۔ جولیا نے بھی اس انسانی کھوپڑی کو نیچے پھینکا ہی تھا کہ اچانک وہاں دھیمی سی پراسرار روشنی پھیل گئی۔ جولیا نے اس پراسرار روشنی میں دیکھا کہ وہ واقعی انسانی کھوپڑی تھی، اور اس کھوپڑی کے بے نور آنکھوں سے خون رس رہا تھا۔ جولیا اس بات پر حیران تھی کہ انسانی سر جس سے خون بہہ رہا تھا، یہ پہلے کسی بدنصیب کا انسانی سر تھا جو کہ اب کھوپڑی میں بدل چکا تھا، مگر پھر بھی حیرت انگیز طور پر اس انسانی کھوپڑی سے خون رس رہا تھا۔ چونکہ جولیا سمجھ گئی تھی کہ اس نامعلوم دنیا کی رذیل طاقتوں نے اس کے اعصاب کے امتحان لینا شروع کر دیا ہے۔ گو کہ جولیا پہلے بھی عمران کے ساتھ ماورائی کیسوں میں کام کر چکی تھی، مگر ان دنوں اس کے ساتھ عمران کا ساتھ تھا جو کسی مشکل سے گھبرانے والا نہیں تھا۔ مگر اس وقت جولیا اکیلی کسی انجام دنیا کی قیدی بن چکی تھی، جس کا سربراہ مہاگمبارو نامی آدمی تھا، جو ابھی تک جولیا کے نظروں میں نہیں آیا تھا، مگر اس کی غلام طاقتوں سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ جولیا کے ذہن میں ابھی تک اس پر اسرار خوفناک بڑھیا کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ کسی مہان قربانی کے لیے چنی گئی ہے۔ جولیا نے ماحول کا جائزہ لیا تو مزید خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ یہ جگہ حشرات الارض کا مرکز تھی۔ جگہ جگہ دیواروں میں سوراخ تھے اور ان سوراخوں سے بچھو نکل رہے تھے، اور یہ بچھو جولیا کے دیکھتے ہی دیکھتے اس انسانی کھوپڑی سے چمٹ گئے اور کھوپڑی کے اندر گھس گئے، اور چند بچھو جولیا کی طرف بھی بڑھے۔ یہ دیکھ کر جولیا تیزی سے آگے بھاگنے لگی۔ جولیا کو اس خوفناک جگہ سے وحشت ہونے لگی تھی، مگر جولیا نہیں جانتی تھی کہ اس ہولناک دنیا سے نکلنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اگسپاٹ دیوار جولیا کا منہ چڑھا رہی تھی۔ جولیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لرز گئی۔ ایک تو سوراخ سے نکلنے والے بچھو اس کا مسلسل پیچھا کر رہے تھے، دوسرا اب ان بلوں سے سانپ بھی نکل رہے تھے جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جولیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ جائے تو کہاں جائے، کیونکہ بھیانک موت مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی اور اس سے چند قدم دور تھی۔ اگر معاملہ انسانوں سے لڑائی کا ہوتا تو وہ جولیا کو اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوتی، اور جولیا ان کا مقابلہ ہمت سے کرتی اور ان کو سبق سکھاتی، مگر یہاں معاملہ اور تھا۔ جولیا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو دیوار کے ساتھ ایک مشعل نظر آئی جو کہ پہلے جولیا کو نظر نہ آئی تھی۔ کالی دنیا میں ہر پل نئے رنگ بدل رہے تھے اور جولیا ان کا سامنا کرنے پر مجبور تھی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس دیوار کے ساتھ اڑسی ہوئی مشعل کو اتار لیا اور بھڑکتی ہوئی مشعل کو اپنے آگے کر لیا تاکہ بچھو اور سانپ اس کے قریب آئیں تو وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ مگر جولیا نے جیسے یہ مشعل ان کے آگے کی، بچھو اور سانپ دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ جولیا کا دماغ مفلوج ہو گیا کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب جولیا نے کبھی دیوار کو دیکھا
تو پھر حیران ہو گئی، کیونکہ اب یہاں ایک دروازہ نمودار ہو چکا تھا، حالانکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے ابھی چند لمحوں پہلے جولیا نے مشعل اتاری تھی۔ جولیا سمجھ گئی کہ کالی دنیا کا مالک مہاگمبارو اس کو مرغوب کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھیل رچا رہا ہے۔ مہاگمبارو، کہاں ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں تم نے مجھے اغوا کر کے اپنی اس منحوس کالی دنیا کا قیدی بنایا؟ جواب دو مجھے۔ جولیا نے اس دروازے کو دیکھ کر غصے سے چیختے ہوئے کہا، ناری، تم ایک کالی دنیا کے لیے چن لی گئی ہو۔ تمہارے عمران نے ہمارے شہنشاہ ظلمات کے بہت سے ساتھیوں کا خاتمہ کیا اور کالی طاقتوں کو فنا کیا ہے، اس لیے میں نے تم کو اغوا کرایا ہے تاکہ تمہاری خاطر وہ ملیچ انسان یہاں کا رخ کرے اور میری کالی دنیا اس کی قبر بن جائے۔ جولیا کو ایک گرجدار آواز سنائی دی، بکواس کرتے ہو تم، عمران کبھی تم جیسے بزدل سے نہیں مارا جا سکتا، اور ویسے بھی ملیچ وہ نہیں تم ہو، اور تم شیطان بدبخت کے پجاری کبھی عمران اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جولیا نے مشعل ایک طرف پھینکتے ہوئے ہنکارہ بھر کر کہا، احمق لڑکی، شہنشاہ ظلمات کا نام ادب سے لو۔ ایک بار پھر غصے بھری گرجدار آواز سنائی دی، میں مسلمان ہوں اور منحوس شیطان کو بدبخت ہی کہوں گی۔ جولیا نے بھی اس بار غصے سے کہا، حالانکہ ابھی چند لمحوں پہلے جولیا خوف سے کانپ رہی تھی، مگر اب جولیا کے چہرے پر خوف کی بجائے غصہ آیا تھا، مگر اس بار جولیا کا کوئی جواب نہ ملا۔ بولو، کہاں ہو تم؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جولیا نے چلا کر کہا، مگر جولیا کا کوئی جواب نہ ملا۔ جولیا آگے بڑھی اور دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری جو ابھی نمودار ہوا تھا۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا تھا، مگر آگے پھر وہی اندھیرا ہی تھا۔ جولیا نے اس بار گھبرانے کی بجائے ہنکارہ بھر کر اندھیرے میں قدم رکھ دیا، مگر اندر قدم رکھتے جولیا کی چیخ نکل گئی کیونکہ آگے خلا تھا۔ جولیا لڑکتے اور چیختے ہوئے نیچے جا گری، مگر یہ کوئی نرم جگہ تھی کیونکہ جولیا کا کوئی چوٹ نہ لگی تھی۔ شاید شیطان پرست اس کو خوفزدہ کر کے اس کے اعصاب کا امتحان لے رہے تھے۔ نیچے اندھیرا تھا، اسے جولیا کو کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ جولیا سمجھ گئی تھی کہ شیطان پرست اسے ابھی مارنا یا زخمی نہیں کرنا چاہتے اور کسی خاص مقصد کے لیے زندہ رکھا جا رہا ہے، مگر اسے خوفزدہ ضرور کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کالی دنیا کے ہولناک کھیل سے ڈر جائے۔ مگر شیطان پرستوں کا خاص مقصد کیا تھا یہ ابھی جولیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی مہان قربانی کے لیے چن لی گئی ہے، مگر جولیا کوئی عام لڑکی نہیں تھی کہ شیطان پرستوں نے اسے کہا کہ وہ کسی مہان قربانی کے لیے چن لی گئی ہے اور وہ ڈر کر ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ جولیا عمران کی شاگرد اور مانی ہوئی فائٹر تھی، جو کہ اس بار مجرم تنظیم کے بجائے شیطان پرستوں کی سیاہ قوتوں نے اسے اغوا کیا تھا، مگر جولیا پہلے بھی عمران کے ہمراہ شیطان پرستوں کی سفلی اور گندی قوتوں کو شکست دے چکی تھی، لیکن وہ اس بار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نہیں تھی بلکہ اکیلی تھی۔ مگر جولیا کسی بھی طرح شیطان پرستوں کے ہولناک سحر سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ ہے، یہ کوئی کمرہ ہے یا کوئی راہداری ہے۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بار پھر وہ دھیمی پر اسرار سرمئی رنگ کی روشنی ہو گئی تو جولیا نے دیکھا کہ وہ کسی راہداری میں ہے جہاں پر 7 قدموں کے فاصلے پر ایک کمرہ تھا جو کہ بند تھا۔ یہ کیا بکواس اور گورکھ دندہ ہے، یہاں ہر طرف عجیب و غریب پر اسراریت ہے، جولیا نے بیزاری سے منہ بنا کر کہا اور آگے بڑھ کر ایک دروازے پر زور سے لات رسید کی تو ایک چھناکے سے دروازہ کھل گیا تو جولیا کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے دھڑک اندر داخل ہو گئی، جہاں بدستور سرمئی رنگ کی پراسرار دھیمی روشنی تھی۔ جیسے جولیا اندر داخل ہوئی، ایک زناٹے کی آواز سنائی دی۔ جولیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت اور خوف سے ٹھٹک گئی کیونکہ دروازے کے بجائے اب وہاں پر سپاٹ دیوار اس کا منہ چڑھا رہی تھی اور جولیا اس کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ لگتا ہے یہ سحر کی پراسرار و ہولناک تاریک دنیا مجھے خوفزدہ کر کے پاگل کرنا چاہتی ہے۔ جولیا نے دروازے کے بجائے سپاٹ دیوار کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے غور سے اس کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر مختلف تصاویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ سب تصاویریں خوبصورت ترین لڑکیوں کی تھیں جن کے چہروں پر خوف آیا تھا۔ یہ تمام نوجوان اور حسین دوشیزائیں مختلف قوم کی لگ رہی تھیں، ان میں عربی، ایشیائی اور چند سیاہ فام لڑکیاں بھی تھیں۔ جولیا نے بائیں سمت والی دیوار کو دیکھا تو ایک خوفناک منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ جولیا نے دیکھا کہ اس دیوار پر ان خوفزدہ دوشیزاؤں کو چمگادڑ کے سیاہ اور قوی ہیکل خوفناک بت کے قدموں میں بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ جولیا مضبوط اعصاب کے ہونے کے باوجود خوف سے کانپ گئی۔
اسے ایسے محسوس ہوا جیسے سیاہ چمگادڑ کے بت کے قدموں میں اسے بھی ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر جولیا نے گھبرا کر نظریں پھیر لیں اور آپ اس دیوار کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے جولیا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تھی، مگر وہاں حیرت انگیز طور پر سپاٹ دیوار تھی۔ اور تو یہ بدقسمت لڑکیوں کو اس شہر کی ہولناک سرزمین میں چمگادڑ کے شیطانی بت کے قدموں میں قربان کیا جاتا رہا ہے۔ جولیا نے یہاں سے نظریں پھیر کر اب چوتھی دیوار کی طرف دیکھا تو چونک گئی، کیونکہ اسے یہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر چمگادڑ کا وہی منحوس اور شیطانی نشان بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جولیا سمجھ گئی کہ چمگادڑ شیطان پرستوں کی رذیل اور گندی دنیا میں ایک مقدس مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو چمگادڑ شیطان کی دنیا میں مقدس ترین ہے، جو اس سحر اور خوف کی دنیا میں ہر طرف چمگادڑ کی تصاویر، کوئی ہیکل بت اور مخصوص نشان نظر آ رہے ہیں۔ جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس سحر زدہ کمرے کے دروازے پر بھرپور لات رسید کی تو ایک چھناکے سے دروازہ کھل گیا۔ جولیا نے دیکھا کہ اندر سرمئی روشنی کی بجائے گٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ جولیا کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے تاریکی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خوفناک کمرے سے باہر نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے، جولیا نے کہا اور اندر قدم رکھ دیا، مگر اندر قدم رکھتے ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی، کیونکہ جولیا تاریکی میں لڑکتی ہوئی نیچے گرتی جا رہی تھی جہاں ہر طرف ہولناک تاریکی کا راج تھا۔ جوزف نے عمران کو واضح کہہ دیا تھا کہ کالی دنیا صرف ماورائی دنیا ہی نہیں بلکہ وحشت، بربریت اور سحر کی بھیانک اور تاریک دنیا ہے، جہاں شیطانیت کا ہولناک راج ہے۔ وہاں عمران اور کرنل فریدی کا بہت مشکلات پیش آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ مس جولیا اور مس روزہ کی مدد کرنے کے بجائے مصیبت میں پڑ کر اپنی جان بچانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ پہلے تو عمران نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں جوزف کی رہنمائی ہی حاصل کرے، مگر جب اسے جوزف ہی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ کرنل فریدی اپنی ساتھی روزہ کے لیے خود کالی دنیا جانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اپنے پراسرار ساتھی طارق صاحب کی مدد بھی نہیں لی، تو اچانک عمران کے ذہن میں کرنل فریدی سے بات کرنے کا خیال آیا تو اس نے کرنل فریدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اسپیشل سیل فون بند ملا تو عمران نے کیپٹن حمید کو فون کیا تو اس سے رابطہ ہو گیا۔ ہیلو، کیپٹن حمید کی مخصوص آواز سنائی دی۔ ہائے کیپٹن، تمہاری آواز سننے کے لیے میں کب سے تڑپ رہا تھا۔ عمران نے کیپٹن حمید کی آواز سن کر احمقانہ لہجے میں کہا، میں تمہاری کوئی محبوبہ نہیں ہوں جو تم مجھ پر عشق جھاڑ رہے ہو، میں کوئی تمہاری۔ کیپٹن حمید کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی جو کہ حیران کن بات تھی۔ کیپٹن حمید عمران سے خار کھاتا رہتا تھا کیونکہ عمران اسے بہت تنگ کرتا تھا اور اپنی حماقتوں سے اس کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ارے میری تو محبوبہ دل نظر مجھ سے روٹھ کر دور جا چکی ہے اور اب مجھے ہر کوئی اپنی محبوبہ ہی لگتی ہے، عمران نے پھر احمقانہ لہجے میں کہا۔ مگر میں لگتی نہیں، لگتا ہوں، کیونکہ میں مرد ہوں۔ لگتا ہے جب سے جولیا کسی پراسرار دنیا کی قیدی بنی ہے تم اس کے خیال میں احمق بن گئے ہو، کیپٹن حمید نے ناگواری سے کہا۔ یہ کرنل صاحب آج کل کہاں گم ہیں؟ کہیں مس ایکرمیا کے عشق میں سیر بدر تو نہیں ہو گئے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ روزہ بھی شیطان پرستوں کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے؟ کیپٹن حمید نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، تم لوگوں کے ہی ہر جگہ رابطے ہیں، ہم احمق تو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، عمران نے تزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ تم جیسے لوگوں کے دنیا بھر میں رابطے ہیں، کیپٹن حمید نے اس بار ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کرنل صاحب کہاں ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا؟ عمران نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، کرنل صاحب اچانک غائب ہو گئے ہیں، پرسوں طارق صاحب ان سے ملنے آئے تھے، پھر معلوم نہیں دونوں اچانک کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ہریش نے انڈر ورلڈ سے بھی معلوم کروایا ہے اور بلیک فورس سے بھی پتہ کرایا ہے، بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ طارق صاحب سے ملنے کے بعد دونوں کافرستان سے باہر جا چکے ہیں، مگر طارق صاحب کرنل صاحب کو کہاں لے گئے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ویسے بھی کرنل صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلتا، بات مہم میں اکیلے ہی کام کرتے ہیں۔ ہاں اتنا مجھے یقین ہے کہ کرنل صاحب روزہ کی بازیابی کے لیے اچانک غائب ہوئے ہیں اور اس ماورائی کیس میں صرف پراسرار صلاحیتوں کے مالک طارق صاحب کی رہنمائی کافی سمجھی ہے، کیپٹن حمید نے اندازہ لگاتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ماورائی کیس میں کرنل صاحب روزہ کی مدد کر سکیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ عمران، میں جانتا ہوں تم اور تمہارے ساتھی بے شمار دفعہ ماورائی کیسز میں حصہ لے چکے ہو اور شیطان پرستوں کا بھی خاتمہ کر چکے ہو، کیونکہ تمہارے نیک بزرگوں سے رابطے ہیں اور جوزف بھی کئی دفعہ تم لوگوں کی مدد کر چکا ہے، گو کہ کرنل صاحب ہم یعنی ان کی ٹیم چند باری ماورائی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں، مگر کرنل صاحب کا بھی نیک بزرگوں سے رابطہ ہے اور طارق صاحب جیسے حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک شخص کی زیر نگرانی
کرنل صاحب اس ماورائی کیس میں مار نہیں کھا سکتے، کیپٹن حمید نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ اس بار عمران جوزف کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کی مدد لینے کے بجائے کالی دنیا میں جانے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ عمران نے جوزف سے کالی دنیا جانے کا پراسرار عمل سیکھ لیا تھا۔ دیکھا جائے گا یہ کالی دنیا ہے کیا اور مہاگمبارو کیا چیز ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران اپنے سٹور میں آ گیا تھا اور دروازہ بند کر کے بلب جلائے بغیر اندر فرش پر بیٹھ گیا اور کالی دنیا میں جانے کا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ گو کہ عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح ایک نئی دنیا جو شیطان پرستوں کی دنیا ہے میں پہنچ جائے گا، مگر عمران نے عمل شروع کر دیا جو اس نے جوزف سے سیکھا تھا، اور جوزف نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کالی دنیا میں جانے کا عمل سکھا دیا تھا جو اس کے فادر جوشوا نے اسے سکھایا تھا۔ عمران چونکہ کئی بار شیطانی قوتوں کے خلاف لڑ چکا تھا، اس لیے خود پر ہی اعتماد کر کے اکیلا اس مہم میں پراسرار انداز میں جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عمران نے گٹاٹوپ اندھیرے میں ہی لبان کی خوشبوؤں پھیلا دی جو اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ بھی اسے جوزف نے عمل کرنے سے پہلے کرنے کا کہا تھا، گو کہ جوزف عمران کے کالی دنیا میں پہنچائے جانے والے عمل سے عمران کو بھیجنے پر خوش نہیں تھا، مگر عمران کی ضد دیکھ کر مجبور ہو گیا تھا۔ عمران نے جوزف کی بتائی ہوئی چیزوں کو کرنے کے بعد کالی دنیا میں جانے کا پراسرار عمل کرنے کے لیے آسن جما کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیا۔ جیسے عمران نے عمل شروع کیا تو عمران کو مختلف اور خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، مگر عمران ہی کیا جو ان خوفناک آوازوں سے ڈر جائے۔ عمران نے پہلے کبھی کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ عمران بہت ہی مضبوط اعصاب اور قوت ارادی کا مالک تھا اور جانتا تھا کہ اس عملیات میں اس کو ڈرایا جا رہا ہے، مگر عمران تسلسل سے عمل کرتا رہا۔ اس کی آنکھیں مسلسل بند تھیں اور وہ جوزف کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھتا رہا۔ اچانک عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے میں کوئی اور غیر انسانی مخلوق کا یلغار ہوا ہو۔ اس عمل کے ذریعے بند آنکھوں کے باوجود عمران نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں انسانی کھوپڑیاں فضا میں گردش کر رہی ہیں اور ہر طرف غیر انسانی اور ہولناک چیخیں گونج رہی ہیں۔ اگر جوزف کے اس عمل کو عمران کے بجائے کوئی اور کرتا تو ان ہولناک مناظر کو دیکھ کر اپنے حواس کو کھو بیٹھتا اور عمل بند کر کے راہ فرار اختیار کرتا، مگر یہ عمران تھا جو مضبوط اور قوی دل والا تھا۔ اچانک ایک کڑاکے دار آواز سنائی دی اور اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سٹور کے کمرے میں دھواں پھیل گیا ہو، اور جیسے اسے دھواں محسوس ہوا اس نے آنکھیں کھول دیں، کیونکہ عمل کے دوران اس کو بھیانک اور ڈراؤنے مناظر دکھائے گئے تھے، مگر عمران ہی کیا جو عمل کے دوران ڈر کر عمل پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ ایک تو جوزف نے بھی اسے ڈرنے اور عمل توڑنے سے سختی سے منع کیا تھا، اور دوسرا عمران خود بھی یہ سب جانتا تھا، اس لیے عمل کے دوران کامیابی رہا۔ اچانک عمران کو یہ محسوس ہوا جیسے کہ اس کے پاؤں سے زمین کھسک رہی ہے۔ اسے ہر طرف ہولناک اور گرجدار آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آوازیں اتنی تیز تھیں کہ عمران کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بے شمار بدروہیں آ گئی ہوں اور نہایت تیز آوازوں میں چیخ رہی ہوں۔ پھر عمران کو اپنے سر پر قیامت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر منو وزنی پتھر مار دیے گئے ہوں۔ عمران کے ذہن میں تاریکی کی یلغار غالب ہوئی اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں کی اتھا گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح تاریکی میں جگنو چمکتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے دماغ کے سیاہ پردے پر روشنی کا نقطہ سا چمکا اور پھر عمران کا ذہن تیزی سے بیدار ہوتا چلا گیا۔ اب عمران نے حیرت سے نظریں دوڑائیں تو حیران ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے فلیٹ کے سٹور میں نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر تھا۔ عمران نے خود کو سنگلاخ چٹان پہاڑوں میں پایا تو اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے اس نئی جگہ کو دیکھنے لگا۔ عمران سمجھ چکا تھا کہ وہ جوزف کے بتائے ہوئے عمل کے ذریعے شیطان مہاگمبارو کی کالی دنیا میں پہنچ چکا ہے، جہاں اس کو شیطانی طاقتوں سے نبر و آزما ہونا ہے، اور عمران نے اس شیطان کی دنیا میں اپنی حفاظت کرتے ہوئے جولیا کی بھی تلاش کرنی ہے جو یہاں قید تھی۔ عمران ان سنگلاخ چٹانی پہاڑوں کو دیکھنے لگا جہاں دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک عمران نے ہنکارا بھرا اور آگے بڑھنے لگا۔ اچانک عمران کو یہ محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا اور وہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ عمران کو پھر محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ عمران نے فوراً مڑ کر دیکھا تو خوف سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ عمران بہت بہادر اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن یہ منظر ہی اتنا ہولناک کہ عمران جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی دیکھ کر خوف زدہ ہو چکا تھا۔
रबाट: आखिर तुम फादर जॉन पीटर के पास क्यों जाना चाहते हो? क्या वो वाकई इमरान साहब के सिलसिले में हमारी मदद कर सकेंगे? क्रास्टी ने रबाट से पूछा। हमें उनसे मशवरा तो लेना चाहिए कि बॉस और मिस जूलिया के साल में हैं और क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं या नहीं। रबाट ने क्रास्टी से कहा। इस वक्त रबाट और क्रास्टी कार में बैठे थे और रबाट कार ड्राइव कर रहा था और क्रास्टी उसके साथ अकबी सीट पर बैठी थी। फादर जॉन पीटर वाकई बहुत इलम वाले पादरी हैं और हमारी मुश्किल दूर कर सकते हैं, मगर इमरान साहब के इस तरह गायब होने पर मैं बहुत परेशान हूँ, रबाट ने कहा। मिस जूलिया के पुरस्कार अगवा और इमरान साहब के इस तरह गायब होने पर पूरी सिक्रेट सर्विस परेशान है, क्रास्टी ने परेशानी से कहा। इमरान और जूलिया के इस तरह गायब हो जाने की वजह से रबार्ट बहुत परेशान था। उसने इस बारे में सोचा और फिर वो क्रास्टी के फ्लैट में चला गया। रबार्ट ने क्रास्टी को बता दिया कि वो बॉस की वजह से बहुत परेशान है। इस बार मावराई कुव्वतों ने जूलिया को अगवा कर लिया और इमरान भी पुरस्कार तरीके से गायब हो चुका है। रबार्ट क्रास्टी के साथ क्रीमिया जाकर दारकूमत के मरकज़ी चर्च के बड़े पादरी सर जॉन पीटर से इमरान और जूलिया के बारे में पूछना चाहता था। इसे क्रास्टी को भी अपने साथ क्रीमिया ले जाना चाहता था, चूँकि सिक्रेट सर्विस भी इमरान और जूलिया के पुरस्कार तरीके पर गायब हो जाने पर परेशान थी, इसलिए क्रास्टी ने फ़ौरन हामी भर ली थी। रबार्ट और क्रास्टी इस वक्त क्रीमिया के दारकूमत में थे और कार में बैठकर शहर के मरकज़ी चर्च में जा रहे थे। जब रबार्ट क्रीमिया में होता था तो उस वक्त बड़े पादरी सर जॉन पीटर से मिलता रहता था और जानता था कि सर जॉन पीटर बहुत अलूम रखते हैं। चूँकि रबार्ट और क्रास्टी दोनों क्रिश्चियन थे, इसलिए जूलिया और इमरान के सिलसिले में सर जॉन पीटर से मिलने जा रहे थे। रबार्ट ने पहले ही उनसे टाइम ले लिया था। अचानक उन लोगों को महसूस हुआ कि वो दोनों गलत रास्ते पर निकल आए हैं। ये क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं रास्ता भूल कर शहर से बाहर निकल आया हूँ। रबार्ट ने चौंक कर कहा। क्या मतलब? तुम तो काफ़ी अरसा क्रीमिया में गुजार चुके हो, फिर तुम रास्ता कैसे भूल गए हो? क्रास्टी ने चौंक कर कहा। मालूम नहीं, मगर वाकई हम बातों बातों में शहर के मरकज़ी चर्च के बजाय शहर से बाहर निकल आए हैं। रबार्ट ने संजीदा लहजे में कहा तो क्रास्टी भी संजीदा हो गई। चूँकि रात का वक्त है, से दोनों हैरत और परेशानी से इस नई जगह को देखने लगे। उन दोनों को एक इमारत नजर आई जो स्याह रंग की थी और उसकी खास बात यह थी कि उस इमारत के दरवाजे पर चमगादड़ की बड़ी तस्वीर नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि चमगादड़ की आंखें रोशन हैं और चमगादड़ बगूर इन दोनों को देख रहा है। रबार्ट ने कार की लाइटें बंद कर दी। मालूम नहीं क्यों उसको ऐसा लगा कि इस जगह कोई खतरा है। रबार्ट ने कार को गली की साइड में खड़ी की और कार को बंद करके क्रास्टी को कार से बाहर निकलने का इशारा किया और खुद भी कार से बाहर निकल आया। क्रास्टी हैरत से रबार्ट को देखने लगी, जो गालबन रास्ता भूलकर गाड़ी को शहर से बाहर ले आया था। क्रास्टी ने उससे कुछ पूछना चाहा, मगर रबार्ट ने उंगली के इशारे से कुछ बोलने से मना कर दिया और उसे साथ लेकर कार से दूर ले गया। अभी उन दोनों को कार से दूर हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक उनकी कार को आग लग गई और उनकी कार के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए, मगर हैरत अंगेज तौर पर कोई धमाका नहीं हुआ। क्रास्टी हैरत और खौफ से उस कार को देखने लगी जिसमें वो और रबार्ट होटल से फादर जॉन पीटर से मिलने गए थे। क्रास्टी ने सवालिया नज़रों से रबार्ट की तरफ देखा, जो उस पुरस्कार और स्याह रंग की इमारत को देख रहा था, जैसे उसे अपनी कार के पुरस्कार हादसे की परवाह ही ना हो, या पहले से जानता हो कि उसकी कार का हादसा ज़रूर होगा। मगर क्रास्टी के लिए यह हैरत अंगेज लम्हा था। अभी उन्हें यहाँ खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उनको चंद कारें उस पुरस्कार इमारत के करीब आकर रुकती नजर आईं। उन कारों में से मर्द और औरतें बाहर निकलीं। उन सब ने सहरंग के लिबास पहन रखे थे। रबार्ट क्रास्टी के साथ जिस गली में घुसा था, वहाँ गली के पहले मकान की दीवार टूटी हुई थी और एक दर्ज बनी हुई थी। रबार्ट क्रास्टी को लेकर उसी दर्ज में आ गया था, क्योंकि ये जगह कदरे छुपी हुई थी। क्रास्टी ने हैरत से देखा कि इन सब लोगों ने स्याह लिबास में चमगादड़ का मखसूस निशान बना हुआ था। ओह, आखिर वही हुआ जिसका मुझे शुबा था, रबार्ट ने खुद कलामी में कहा। क्या मतलब रबार्ट? तुम्हें किस चीज़ का खदशा था? और ये सब कौन लोग हैं जिनके लिबास में चमगादड़ का मखसूस निशान बना हुआ है? क्रास्टी ने हैरत से इन मर्दों और लड़कियों को गौर से देखते हुए रबार्ट से पूछा। खामोश क्रास्टी, हम इन लोगों की नज़रों में आ गए तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। अभी खामोश रहो, तुम्हें थोड़ी देर बाद ही खुद ही तमाम बातों का पता चल जाएगा। रबार्ट ने क्रास्टी को मध्यम आवाज़ में कहा और उसे मज़ीद न बोलने का इशारा किया, तो क्रास्टी खामोश हो गई और उन लोगों को देखने लगी जो अब इस पुरस्कार और स्याह रंग की खौफनाक इमारत में जाने लगे। विलियम, ये किसकी कार थी जो यहाँ खड़ी थी और इसमें कौन सवार था? उन लड़कियों में से एक लड़की ने अपने साथी मर्द से सवाल किया।
मालूम नहीं रूसी ये किसकी कार थी, मगर जिसकी भी थी, ब्लैक लॉर्ड के मतवालों ने इस कार और कार वालों का अबरतनाक हश्र कर दिया है। विलियम ने अपनी साथी लड़की से कहा और उस पुरस्कार इमारत के दरवाजे के करीब पहुंच गया। दूसरे नौजवान जोड़े भी क्रास्टी और रबार्ट की जली हुई कार को देखकर उसे इमारत के दरवाजे के करीब पहुंच गए। क्रास्टी ने गौर किया, ये कुल 7 गाड़ियां थीं और हर गाड़ी में से एक नौजवान जोड़ा निकला था। अब जैसे ही ये जोड़े उस सलखुर्दा इमारत के दरवाजे पर पहुंचे तो इमारत का दरवाज़ा खुल गया और सब जोड़े उस इमारत के अंदर दाखिल हो गए। चमगादड़ का मखसूस निशान उस इमारत के दरवाजे पर कंधा था और यूं लग रहा था जैसे कोई जिंदा चमगादड़ दरवाजे पर बैठा हो। उनके अंदर जाते दरवाज़ा बंद हो गया। चूंकि दरवाज़ा दूसरी तरफ था, इसलिए क्रास्टी और रबार्ट दरवाज़ा खोलने वाले को ना देख पाए थे। रबार्ट, ये सब क्या है और ये सब पुरस्कार नौजवान जोड़े कौन हैं? मुझे तो ये सब मामला बहुत पुरस्कार लग रहा है। हमारी गाड़ी के बगैर आवाज़ के फटना और इन नौजवान जोड़ों का अजीबोगरीब पुरस्कार इमारत के अंदर जाना, मालूम नहीं ये सब क्या है। एक्रेमिया आते ही हम पुरस्कारियत में फंस चुके हैं। क्रास्टी ने उन नौजवान जोड़ों के अंदर दाखिल होने के बाद रबार्ट से कहा, जो परेशानी से उस पुरस्कार इमारत को देख रहा था। क्रास्टी, हम वाकई किसी मावराई चक्कर में फंस चुके हैं, क्योंकि हमने आज अपनी आंखों से शैतान के पुजारियों को देख लिया है। रबार्ट ने मध्यम आवाज़ में कहा तो क्रास्टी चौंक गई। क्या मतलब? एक्रेमिया जैसे रोशन ख्याल और तरक्की याफ्ता मुल्क में ये शैतान के पुजारी कहाँ से आ गए हैं? और तुम ये बात कैसे इतने वसूख से कह सकते हो कि ये सब लोग शैतान के पुजारी हैं? क्रास्टी ने हैरान होकर रबार्ट से पूछा। दरअसल क्रास्टी ज़हनी तौर पर यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि नौजवान जोड़े शैतान के पुजारी भी हो सकते हैं, और वह भी एक्रेमिया जैसी दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। ये मासूम नज़र आने वाले नौजवान जोड़े शैतान मरदूद के पुजारी ही हो सकते हैं। मैं भी यकीन न करता, लेकिन ये जिस खौफनाक कोठी में जा रहे हैं, ये शैतान का मस्कन ही है। तुमने अपनी आंखों से कोठी के मरकजी दरवाजे पर चमगादड़ का मखसूस निशान देखा है। ये निशानी शैतानी जगहों की होती है, जहाँ शैतान मरदूद की पूजा होती है। वैसे तो मैं भी इस शैतानी जगह को पहली बार देख रहा था, लेकिन मैंने इसके मतलब सुन ज़रूर रखा था। रबार्ट ने क्रास्टी से बदस्तूर मध्यम लहजे में कहा तो क्रास्टी खौफजदा हो गई। तो क्या हम शैतान परस्तों की नज़रों में आ गए हैं? क्रास्टी ने बदस्तूर खौफजदा लहजे में कहा। हाँ क्रास्टी, हम दोनों क्या, इमरान साहब और मिस जूलिया भी शैतान परस्तों का शिकार हो चुके हैं और हमें इन शैतान परस्तों से मुकाबला करना होगा। रबार्ट ने इस बार संजीदा लहजे में कहा और गौर से उस पुरस्कार इमारत को देखने लगा जिसमें नौजवान जोड़े अंदर दाखिल हुए थे। अब से इमारत का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब क्या करें रबार्ट? मालूम नहीं किस तरह हमारी कार इन देखी ताकतों के ज़रिए तबाह हो चुकी है। अब हम किस तरह वापस जाएंगे? ये वक्त भी रात का है और दूर दूर तक खामोशी और तारीकी फैली हुई है। मालूम नहीं तुम बातों बातों में किस तरह भूल कर इस सुनसान जगह पर आ गए हो। अब हम फादर जॉन पीटर से किस तरह मिलेंगे? और वैसे भी अब फादर जॉन पीटर को मिलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हालात हमारे बस से बाहर हो चुके हैं। हम मुजरमों से तो लड़ सकते हैं, मगर इन शैतान परस्तों की इन स्याह कुव्वतों से लड़ना हमारे बस से बाहर है। क्रास्टी ने बदस्तूर खौफजदा लहजे में कहा। क्रास्टी, तुम बहुत खौफजदा हो रही हो, हालांकि तुम्हें हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए। तुम जानती हो कि जूलिया और सालेहा मुतहद बार बोस के साथ स्याह कुव्वतों का मुकाबला कर चुके हैं, और सिक्योर सर्विस में काम करने की बिना पर तुम्हें भी हिम्मत का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि बॉस और जोसेफ कई बार शैतान की स्याह कुव्वतों का खात्मा कर चुके हैं। जब रोशनी की ताकतें स्याह कुव्वतों के मुकाबले आती हैं तो स्याह कुव्वतों को फरार होना पड़ता है, क्योंकि इस बार भी एक बड़ी शैतानी कुव्वत इमरान साहब और उनके साथियों के मुकाबले आ चुकी है। उसने हम सब के गिर्द अपना दायरा डाल दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार भी शैतान परस्तों को शिकस्त होगी और इसके लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी। रबार्ट ने इस बार क्रास्टी को समझाते हुए कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्रास्टी ने इस बार हैरत से रबार्ट से पूछा। हम दोनों को हिम्मत का मुजाहरा करना होगा और इस पुरस्कार शैतानी इमारत में दाखिल होना पड़ेगा। इन शैतान परस्तों को देखना होगा कि आखिर शैतान की पूजा करते किस तरह हैं, और हमें शैतान के इस मोहब्बत का खात्मा करना होगा। काश इस वक्त हमारे साथ जोसेफ होता तो वो हमारी रहनुमाई करता, क्योंकि वो इन शैतानी और मावराई कुव्वतों के ख़िलाफ़ खूब लड़ना जानता है। और हकीकत तो ये है कि जोसेफ से बात कई बार शैतानी कुव्वतों से मरते मरते बचे हैं। गो कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर जोसेफ वाकई किसी सहर से कम नहीं है। रबार्ट ने
کراسٹی سے کہا تو کراسٹی چونک گئی۔ تو کیا ہمیں اس شیطانی عمارت کے اندر داخل ہو کر ان شیطان پرستوں کا بیدھ حاصل کرنا ہوگا؟ کراسٹی نے چونک کر کہا تو رباٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر ہم اس عمارت میں داخل ہوں گے؟ کراسٹی نے پوچھا۔ جیسے بھی ہو ہم اس عمارت میں داخل ضرور ہوں گے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں ان شیطان پرستوں کو دیکھنا ہوگا۔ عمران صاحب اور مرز جولیا ویسے بھی شیطان پرستوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمیں ان شیطان پرستوں اور اس شیطانی مقام کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ رباٹ نے کہا تو کراسٹی نے بھی ہمت کر کے سر ہلا دیا۔ اب دونوں آگے بڑھے اور اس سیاہ اور خوفناک عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ رباٹ نے جی کڑا کر کے اس پر اسرار عمارت کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلا تو دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ ان دونوں نے اندر جھانکا کر دیکھا تو انہیں اس پراسرار عمارت کے اندر ایک سیاہ رنگ کی عمارت نظر آئی، جس میں کافی کمرے اور راہداریاں بنی ہوئی تھیں۔ غالباً نوجوان جوڑے اس عمارت کے کسی کمرے میں ہی گئے تھے۔ رباٹ اور کراسٹی کو اس وقت عمارت کے باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو کراسٹی، ہماری سب سے بڑی مہم شروع ہونے والی ہے، کیونکہ ہمیں ان شیطان پرستوں کا مقابلہ کرنا ہے، رباٹ نے کراسٹی سے کہا اور ہمت کر کے چمگادڑ کے نشان والے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ رباٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد کراسٹی بھی ہمت کر کے اس پراسرار حویلی نما مکان میں داخل ہو گئی۔ اب دونوں نے غور کیا تو ان کو اس عمارت میں بالکل خاموشی ہی نظر آئی، جیسے اس پراسرار شیطانی عمارت میں کوئی گیا ہی نہ ہو۔ حالانکہ ان کے سامنے چند لمحوں پہلے ہی نوجوان جوڑے داخل ہوئے تھے، جو اب نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، جیسے وہ اس پراسرار عمارت کے آنے کے بعد اس کے اندر غائب ہو گئے ہوں۔ یہ اس عمارت میں اتنی خاموشی کیوں ہے، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو، اور یہاں تو ویسے بھی نحوست ٹپک رہی ہے۔ کراسٹی نے حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کراسٹی، تم درست کہہ رہی ہو، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس ہولناک اور ویران عمارت میں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ نوجوان جوڑے ہماری نظروں کے سامنے اس شیطانی عمارت کے اندر داخل ہوئے ہیں اور لازماً اس پراسرار عمارت میں ہی کہیں گئے ہیں، اور ہم نے یہی چیز تو چیک کرنی ہے کہ وہ یہاں کیا کرنے گئے ہیں۔ رباٹ نے بھی کراسٹی کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور غور سے راہداری میں موجود تمام کمروں کو دیکھنے لگا۔ اب کیا کریں؟ اس پراسرار عمارت میں ہم بغیر اجازت تو آ تو گئے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ یہ تو خالی عمارت ہے۔ کراسٹی نے منہ بنا کر کہا۔ ارے کراسٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کوئی چور نہیں ہیں بلکہ سراغ رساں ہیں، اور یہاں ہم شیطان پرستوں کے کسی محبت میں آئیں اور کس سے اجازت مانگے؟ اب ہم شیطان سے تو اجازت مانگنے سے رہے۔ رباٹ نے کراسٹی کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، آخر تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو کہ اس عمارت میں آنے والے سب شیطان کے پجاری تھے؟ کراسٹی نے چونک کر پوچھا۔ بس اب تم خاموشی سے اس عمارت کے کمرے میں جھانک کر دیکھو، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ شیطان پرستوں کا مرکز ہے۔ ربان نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا اور راہداری میں جانے لگا جہاں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ کراسٹی بھی لرزتے دل کے ساتھ رباٹ کے ساتھ اس پراسرار عمارت کی راہداری میں جانے لگی جہاں بقول رباٹ کے شیطان پرست اندر داخل ہوئے تھے۔ گو کہ کراسٹی کا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ نوجوان اور خوبصورت جوڑے شیطان پرست بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس سیاہ عمارت کی راہداریوں کو دیکھ کر اسے بھی شک ہونے لگا تھا کہ وہ سب واقعی شیطان مردود کے پجاری ہی ہیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں نے بہت ہی ہولناک مناظر دیکھنے ہیں۔ کراسٹی اور رباٹ خاموشی سے ہر کمرے کو غور سے دیکھ رہے تھے، مگر ہر کمرے میں ان کو اندھیرا اور ویرانی ہی نظر آئی۔ کراسٹی نے اندھیرے کمروں کو دیکھ کر اپنی پنڈلی سے پینسل ٹارچ نکال لی اور اس کو جلانے ہی لگی تھی کہ رباٹ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور روشنی نہ کرنے کا بھی۔ مگر کیوں؟ مجھے تو اس پراسرار عمارت میں وحشت ہو رہی ہے کراسٹی۔ اس وقت ہم کسی مجرم تنظیم سے نہیں بلکہ شیطان مردود کے پجاریوں سے ٹکرانے آئے ہیں، اور ہمیں ہر وقت ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، ورنہ بہت مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے کوئی روشنی نہ کرو، کیونکہ روشنی شیطان پرستوں اور کالی قوتوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اگر اس روشنی کی وجہ سے ہم اس شیطانی محبت اور کالی قوتوں کی نظروں میں آ گئے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم کوئی عمل یا پراسرار اور کالی قوتوں کے مالک نہیں ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکیں۔ رباٹ نے اس بار سنجیدہ اور خشک لہجے میں کہا۔ لیکن اس اندھیرے میں تو ہم الٹا شیطان پرستوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے، کراسٹی نے حیرت سے کہا۔ نہیں کراسٹی، ہم اندھیرے میں رہ کر ہی ان شیطان پرستوں کو ڈھونڈیں گے، روشنی میں الٹا ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے، اور پھر یہاں کی شیطانی طاقتیں ہمیں پل بھر میں ختم کر دیں گی، جس طرح ہماری کار کا بھیانک حشر ہوا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ مجھے عمارت کے دروازے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ
ہم کسی شیطانی مرکز کے قریب پہنچ گئے ہیں اور ہم فوراً کار سے باہر نکل آئے، ورنہ کار کے ساتھ ہمارے بھی ٹکڑے اڑ چکے ہوتے۔ رباٹ نے آہستہ آواز میں کراسٹی کو سمجھایا، مگر ہم اب بھی شیطان پرستوں کی نظر میں ہوں گے کیونکہ ہم ان کے محبت میں داخل ہو چکے ہیں۔ کراسٹی نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں کراسٹی، اس بار ہم ابھی شیطان پرستوں کی نظروں میں نہیں آئے، ورنہ بری طرح اب تک وہ ہم پر وار کر چکے ہوتے، رباٹ نے کہا تو کراسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں پھر مختلف کمروں کے اندر جھانک کر غور سے دیکھنے لگے، مگر ہر کمرے میں ان کو اندھیرا ہی نظر آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آیا، حالانکہ ہم نے خود ہی اس شیطان عمارت میں شیطان پرستوں کو گھستے دیکھا ہے۔ کافی تلاش کے بعد آخر کار رباٹ نے بھی تنگ آ کر مایوسی سے کہا، جاری ہے۔